لالی ووڈ کے کچھ ذہنوں کو ہلا دینے والے اسرار اور سانحات نے اس وقت کافی ہلچل مچا دی تھی جب وہ پہلی بار پیش آئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہائپ ختم ہو گئی اور ان بدقسمت ہستیوں کی یادیں جن کی زندگیوں کو غیر رسمی طور پر مختصر کر دیا گیا تھا اچانک دھندلا پن میں ڈل گیا۔ وقت کی تاریخیں دنیا بھر کی دیگر کامیاب فلمی صنعتوں کی طرح لالی ووڈ بھی پراسرار اموات، حل نہ ہونے والے قتل اور ناقابل وضاحت سانحات سے دوچار ہے۔ یہاں اتوار کے روز امیجز نے اپنی چمک کو زندہ کیا اور لالی ووڈ کے ان سپر سٹارز کی ایک مختصر فہرست پیش کی جو بدقسمتی سے حالات کا شکار ہوئے اور پراسرار موت کا شکار ہو گئے۔ سلطان راہی کی ناگہانی موت نے پنجابی فلموں کو ایک خوفناک دھچکا پہنچایا اور یہ ایک ایسا نقصان تھا جس سے انڈسٹری کبھی بھی پوری طرح سے نہیں نکل سکی۔ سلطان راہی نے 703 سے زیادہ پنجابی اور 100 اردو فلموں میں کام کیا۔ میں نے ذاتی طور پر اسے ایک ہی دن میں 3 فلموں کے سیٹوں پر کام کرتے دیکھا۔ ایورنیو اسٹوڈیوز میں ایک سین کی شوٹنگ کے بعد وہ اگلی فلم کی شوٹ کے لیے جلدی سے ایورنیو سے ملحقہ باری اسٹوڈیو چلا جائے گا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے مختلف سیٹوں پر گزارنے کے بعد وہ شاہ نور اسٹوڈیو چلے جاتے جہاں شوٹنگ کا دوسرا عملہ اس کا بے چینی سے انتظار کرتا۔ راہی کے بارے میں سب سے اچھی چیز کام کے لیے ان کی بے پناہ وابستگی اور کم معاوضہ پروڈکشن کے عملے کے ساتھ کام کرتے وقت ان کا خوشگوار برتاؤ تھا۔ ہر چیز سے بڑھ کر وہ ایک یقینی چیز تھی، کوئی ایسا شخص جو پروڈیوسر کی سرمایہ کاری کو بحال کر سکے۔ اپنے فلمی کیریئر کے دوران انہوں نے تقریباً 160 ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ان کی چند بڑی فلموں میں مولا جٹ، شیر خان، چن ویرین، بابل صادق تیرے، شریف بدماش، بشیرا اور وحسی گجر شامل ہیں۔ خیراتی کاموں کے علاوہ انہیں باری اسٹوڈیو میں ایک مسجد بنانے اور جونیئر فنکاروں کے لیے ایک فلم کی مالی معاونت کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ فلموں میں ان کی بہترین جوڑی آسیہ، انجمن اور سائمہ جیسی اداکاروں کے ساتھ تھی۔ 9 جنوری 1996 کو وہ اسلام آباد سے رات گئے واپس آ رہے تھے کہ مین جی ٹی پر گوجرانولا کے قریب سمن آباد چونگی کے قریب ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ سڑک اندھیرے اور سنسان ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ افراد گاڑی کے قریب پہنچے اور اس پر فائرنگ کر دی۔ راہی شدید زخمی ہوئے اور انہیں DHQ ہسپتال گوجرانولا لے جایا گیا جہاں اس نے آخری سانس لی۔ نگو کلاسک مجرا لڑکی کے لیے ڈانسر نگو فلم بینوں کی پہلی پسند تھیں۔ نگو ایک پرکشش نوجوان عورت تھی جس نے اپنی بہترین رقص کی مہارت سے ان تمام لوگوں کو متاثر کیا۔ اسے اپنے وقت کے تمام پنجابی فلم سازوں نے اپنی فلموں میں کلاسک مجرا ڈانس نمبر پیش کرنے کے لیے منتخب کیا تھا جو کہ موجودہ دور کی فلموں میں آئٹم نمبرز کے برابر تھے۔ اس طرح نگو مجرا لڑکی کے لیے پہلی اور سب سے بڑی پسند تھی۔ خواجہ مظہر کی پروڈیوس کردہ فلم قصو 1972 میں کام کرتے ہوئے انہیں پروڈیوسر سے محبت ہو گئی اور اس کے فوراً بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی نے نگو کے خاندان میں غصے کو جنم دیا۔ لاہور کے شاہی محلہ کی پرانی روایت کے مطابق کوئی بھی لڑکی اپنے خاندان کو مالی معاوضہ دے بغیر شادی یا سفر نہیں کر سکتی۔ جب اسے واپس لانے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں، نگو کی ماں نے شدید بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور نگو سے التجا کی کہ وہ آ کر اسے آخری بار دیکھے۔ اس کے آنے پر ماں اور خاندان کے کچھ قریبی افراد نے نگو کو یہ ماننے میں برین واش کیا کہ اس کا شوہر اس کے اور اس کے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خاندانی دباؤ کے سامنے جھک گئی اور اپنے شوہر کے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ایک غیر مشکوک اور مکمل طور پر الجھے ہوئے خواجہ مظہر نے اپنے پروڈکشن کنٹرولر کو روانہ کیا جسے مما کہا جاتا ہے تاکہ صورتحال کو قابو میں کیا جا سکے اور نگو کی واپسی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یہاں تک کہ میوزک ڈائریکٹر منظور اشرف جن کے پاس اس وقت نگو کے کان تھے جب عشق کا سلسلہ عروج پر تھا، اسے اپنے شوہر کے گھر واپس آنے پر راضی نہ کر سکے۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب ایک مشتعل خواجہ مظہر نے ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچ کر اسٹین گن، ان دنوں آتشی اسلحہ کا ایک مقبول انتخاب، سے فائرنگ کر کے اپنی بیوی نگو کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اس کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ انڈسٹری میں اس طرح کا واقعہ ان دنوں کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ نگو کی والدہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا اور خواجہ مظہر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ قدرتی طور پر بہت ہی عوامی مقدمے کی سماعت کے دوران میڈیا کا عروج تھا۔ سزا پوری کرنے کے بعد خواجہ مظہر کی طبعی موت ہو گئی اور ان کی تدفین ان کے آبائی شہر گوجرانولا میں ہوئی۔ ننا سیٹ کامل الف نون میں رفیع خاور عرف ننا اور کمال احمد رضوی فوٹو بشکریہ پی ٹیلی ویژن آرکائیوز۔ پی ٹیلی ویژن کی پہلی کامیڈی سیریز الف نون میں کمال احمد رضوی کے ساتھ رفیع خاور عرف ننا کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔
کیریئر کے آغاز میں وہ پنجابی فلموں میں معمولی کردار ادا کرتے تھے کیونکہ منور ظریف اور رنگیلا کی موجودگی میں ان کے لیے لالی ووڈ میں جگہ بنانا مشکل تھا۔ تاہم فلم زیدی 1973 اور بعد میں اردو فلم نوکر 1975 کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے اردو فلموں میں تمنا بیگم کے ساتھ مزاحیہ کرداروں میں کثرت سے جوڑی بنائی، باپ، دادا یا نوکر کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انہیں تہکا پہلوان 1979 میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ اسی سال حیدر چودھری کی ہدایت کاری میں ان کی فلم دبئی چلو سپر ہٹ ہوئی۔ سلطان راہی اور ایکشن فلموں کے غلبہ کے باوجود ننا اور علی اعجاز دبئی چلو شہرت کے زیادہ تر مزاحیہ اداکاروں نے اسی کی دہائی کے پہلے نصف میں بے حد مقبولیت حاصل کی اور 50 سے زیادہ فلموں میں مرکزی کردار میں نظر آئے۔ اس دور کی فلموں میں عموماً سلطان راہی کی جوڑی انجمن کے ساتھ، علی اعجاز کی ممتاز اور رانی کے ساتھ اور ننا کی جوڑی نازلی کے ساتھ تھی۔ ننا اور نازلی رومانوی طور پر جڑے ہوئے تھے اور اکثر عوام میں ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ فلم سے ان کی محبت کا بہترین ثبوت گانے ویک میری بنا تبدی منڈی، آنکھیں رہندیاں مست مست، میرا کر لے کوئی بندوبست اور وی یاری تورینا وی مکھ میتھوں مورینا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلوان اندرونی ذرائع کے مطابق نازلی کے ساتھ محبت کے دوران نانا کے ساتھ کبھی بھی رقم کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی مشہور شخصیت کی حیثیت ہمہ وقت بلندی پر تھی اور وہ بائیں، دائیں اور درمیان میں کامیاب فلمیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے پروڈیوسرز کو مجبور کیا کہ وہ نازلی کو اپنی تمام فلموں میں اپنے ساتھ کاسٹ کریں۔ نازلی نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دونوں لازم و ملزوم ہو گئے، لیکن جب نانا نے فلاپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیا اور مالی طور پر مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، نازلی نے بھی اس میں دلچسپی ختم کرنا شروع کر دی۔ ننا نے مبینہ طور پر 2 جون 1986 کو لاہور میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایک گواہ پروڈیوسر جمشید ظفر نے بیان کیا کہ کمرے میں خون کا تالاب تھا اور یہ واقعی ایک ہولناک منظر تھا جو کچھ درست معلوم ہوتا تھا، ایک پراسرار جرم فلم سے باہر۔ تاہم نانا کی موت کا سبب بننے والے اصل حالات آج تک ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ افواہیں بھی تھیں کہ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اداکارہ نازلی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ان کے خاندان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نادرہ جب پہلی بار سٹوڈیوز میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت کی سب سے مہنگی کار میں پہنچی جو ان کی ذاتی تھی۔ اس کی شاندار اداکاری کی مہارت کے ساتھ اس کی شاندار خوبصورتی میں چمکنے والا عنصر تھا۔ وہ پنجابی اور اردو دونوں فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے 8 سال تک لالی ووڈ سکرین پر چھائی رہی۔ اداکاری کے علاوہ وہ ایک نرم مزاج خاتون تھیں اور ساتھیوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ وہ اکثر فلم ٹیکنیشینز اور ان کے اہل خانہ کے لیے دل کھول کر خیراتی عطیات دیتے ہوئے پائی جاتی تھیں۔ فلموں کے علاوہ وہ پرائیویٹ فنکشنز میں بھی پرفارم کرتی تھیں اور یہ افواہ ہے کہ اس نے ایک بار ایک رات کے مجرے کے لیے 52 لاکھ کمائے تھے۔ اس وقت تک فلم سٹار نینا کے بارے میں افواہیں تھیں کہ انہوں نے بھی 5.6 ملین روپے 56 لاکھ کمائے ہیں۔ نادرہ کی طرح وہ بھی ایسی ہی قسمت کا شکار ہو گئی۔ جس وقت نادرہ نے اسٹوڈیو میں پہلا قدم رکھا تو وہ اس وقت کی مہنگی ترین کار میں اسٹوڈیو آئی تھی، ورنہ تو زیادہ تر اداکاریں دوسروں کی کاریں یا رکشہ ٹیکسی میں اسٹوڈیو پہنچتی۔ پھر نادرہ جب پہلی بار اسٹوڈیوز میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت کی سب سے مہنگی کار میں پہنچی جو ان کی ذاتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی گاڑیوں میں یا رکشہ ٹیکسیوں میں گڈو فلم آرکائیو کے گڈو کو یاد کرتے ہیں۔ نادرہ کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے متمول اور اچھی طرح سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کافی بے چین تھے۔ اس وقت نادرہ کے قریبی شخص نے اتوار کو امیجز کو بتایا کہ ایک بار لندن کے دورے کے دوران اس نے ایک بینک سے رقم نکالی تھی جو امارات سے منتقل کی گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جائیداد خریدنے کا کاروبار بھی شروع کیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان غلط فہمی اور تنازع پیدا ہو گیا۔ 1995 میں اسے ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے گولی مار دی گئی اور جب کچھ شک اس کے شوہر پر پڑا، پولیس کی تفتیش نے کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ اس کے قتل کے سلسلے میں حکام نے کبھی کوئی گرفتاری نہیں کی۔ یاسمین خان شمشاد نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کراچی سے یاسمین خان کے طور پر کیا اور 1970 میں پہلی کامیاب پشتو فلم یوسف خان شیبانو میں بطور خاتون مرکزی کردار ادا کیا۔ شمشاد عرف یاسمین خان 1950 میں پشاور میں پیدا ہوئیں اور وہ 60 کی دہائی کے اوائل میں کراچی منتقل ہوئیں، جہاں انہوں نے دسمبر 1970 میں ریلیز ہونے والی پہلی کامیاب پشتو فلم یوسف خان شیبانو میں مرکزی کردار ادا کر کے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ جب 1975 میں اردو ایکشن فلم دلہن ایک رات کی ریلیز ہوئی تو اس نے پشتو اداکاروں کو راتوں رات کاسٹ میں شامل کر دیا،
جس میں یاسمین خان بھی شامل تھیں جو بہترین کوریوگرافک ڈانس نمبر آجا آجا کر لے پیار کہتی ہے سونی شام میں شامل تھیں۔ اس نے انہیں ایک سپر سٹار بنا دیا اور بعد میں انہیں پنجابی فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا، جیسے ہاتھ کاری 1976، جہاں وہ گانے جوانی میری بجلی طوفان میرا نکھرا میں نظر آئیں۔ تاہم یاسمین خان نے خود کو فلم انڈسٹری سے اس وقت دور کر لیا جب پشتو سنیما میں فحاشی اور فحاشی نے پختون کی حقیقی ثقافت اور شناخت کو داغدار کیا۔ یاسمین کی فلم سٹار ساقی سے پہلی شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ بعد ازاں اس نے باری اسٹوڈیو کے مالک خرم باری سے شادی کر لی۔ بدقسمتی سے یہ اتحاد بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے عارف اللہ نامی نوجوان کی آنکھیں صرف یاسمین پر تھیں اور وہ شادی کر کے پشاور شفٹ ہو گئے۔ یاسمین نے ہر قسم کی شوبز سرگرمیوں سے خود کو الگ تھلگ کر کے مذہب اور فلاحی کاموں کا رخ کیا، لیکن عارف کے والدین نے یاسمین کو بہو کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عارف کو وراثت سے محروم کر دیا، جو دیگر برائیوں کے علاوہ جوئے کا شکار تھا، اور اس کی پہلی بیوی تھی جس کا یاسمین کو بہت بعد میں پتہ چلا۔ اس نے اسے اپنے طریقے بدلنے کی پوری کوشش کی لیکن صرف اسے غصے میں ہی ڈال دیا۔ یاسمین کی اصلاح کی کوششوں سے دلبرداشتہ ہو کر 15 اپریل 1999 کو اس نے اسے قتل کر دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد یاسمین کی لاش ملی اور اسے باوقار تدفین کر دی گئی۔ اس نے سب کو چونکا دیا، خاص طور پر وہ لوگ جو لالی ووڈ میں تھے، کیونکہ وہ اس خاتون کی بہت تعریف کرتے تھے۔ بعد ازاں عارف اللہ کو تیسری شادی کرنے کی کوشش میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے والدین نے اس کی لاش قبول نہیں کی اور اس کے دوستوں نے اسے دفن کر دیا۔ نادرا کی موت سے لالی ووڈ پروڈیوسرز کو شدید دھچکا لگا جنہوں نے انہیں اپنی آنے والی فلموں میں سائن کیا تھا۔ اس نے اپنے مختصر کیریئر کے دوران انڈسٹری پر ایک یقینی اور دیرپا اثر چھوڑا۔